السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دیں اس کا. غم مصطفیٰ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو نصیب ہو جائے. جب تک ان کا غم نصیب نہیں ہوتا فنا فی الشیخ نہیں ہوتا، فنا فی الرسول دور ہے. اور فنا فی اللہ تو پھر نام نہ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بھی رابطہ رکھنا ہے. یہ کیسے ہوگا اگر تمہارے دل میں یہ حسرت نہیں ہے؟ اس حسرت کو پیدا کرو کہ تمہارے دل میں فنا فی الشیخ ہو جائے. اگر فنا فی الشیخ ہو گیا تو فنا فی الرسول خود ہو جائے گا، اور فنا فی الرسول اگر ہو گیا فنا فی اللہ خود ہو جائے گا. تو دیکھو، کوشش کرو، رستہ ہم بتاتے ہیں، اور کوشش کرو یہاں آنے کی ہر روز. کہ نہیں آؤ گے تو سستی رہے گی اور دوری رہے گی ان سے، اور زیادہ آتے جاتے رہو گے اور بھائیوں سے ملتے رہو گے تو معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو معلومات میں اضافہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. باقی میں جو ہے تمہارا یہ کچھ دن کا مہمان ہوں تو قدر کرو میری، اس لیے کہ میں تمہارے لیے وسیلہ بن سکتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ کا، اور ان سے ملا بھی سکتا ہوں تم کو. لیکن بہت لگے رستے میں ملے نہیں رسول اللہ سے، ملاقات نہیں ہوئی. آقا جی سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا. کتنے سال میرے ساتھ تم کو ہو گئے؟ 30 سال 40 سال ہو گئے. ابھی تک تمہاری ملاقات ان سے نہیں ہوئی. ہم یہاں بیٹھتے ہیں فقط نبی کریم کی محبت کے لیے، کہ جب کہ ان کی محبت نصیب نہیں ہوگی خدا تعالیٰ کا مقرب نہیں بنے گا. اس لیے تم میں بھی سستی ہے اور کچھ قہر خدا کا ہے، قہر بھی ہے. قہر خدا کا تھوڑا ہے، زیادہ نہیں ہے. اس قہر سے بچو، خدا کے قہر سے، کیونکہ تم کچھ خود پسند ہو، اور تم کو پتہ ہے انسان بشر ہے، گناہ اس کی قسمت میں لکھے ہوتے ہیں. کوئی ہو گیا ہوگا یا ہو جاتا ہے، یا نیت رکھتے ہو گناہوں کی، تو ساتھ کی بات کو برا نہیں منانا چاہیے. اگر نہیں بھی رکھتے ہو تو اچھا ہے، اگر رکھتے ہو تو بہت برا ہے. اور رکھ کے کیے ہوئے ہیں اس پہ نادم نہیں ہو تو تمہارے لیے بہت بری حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ دیر سے جس کو پکڑتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اچھی نہیں ہے، کیونکہ تم شرع کے متعلق داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملے میں بریلوی بنے ہوئے ہو. بریلوی، دیوبندی، وہابی، یہ بننے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ہوگا کہ نبی کریم کی محبت کو اپنا سب کچھ سمجھو. کیونکہ محبت نہیں ہے تو نہ تمہارے لیے خدا ہے، نہ تمہارے لیے شیخ ہے، نہ تمہارے لیے کوئی بشارت ہے. تم محنت میں، ظاہریت میں اتنا اچھا رکھتے ہو، اور باطنیت میں تم کو پتہ ہے تم کیسے ہو. تو باطنیت کا معاملہ ٹھیک کرو، ورنہ تمہارے لیے اف ہے. کوئی دل میں نہیں ہے
مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے بڑا مگر مشکل ہے واللہ، بڑا مشکل ہے یہ پڑھنا، پھر وہ خیال میں نہ آنا اور ان کے دل میں ان کی ایک ہلچل نہ مچنی، بہت بڑی مصیبت ہے۔ الفاظوں تک رہنا، یہ الفاظ بولنے، اس کا مطلب ہے کہ تم ایسا چاہتے ہو یا تم ایسے ہو یا تمہارے ساتھ کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ان کو نہ پایا تو کیا پایا، ان کو نہ پایا تو کیا پایا، ان کو نہ پایا تو کیا پایا۔ اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، لمبی ہے کہ چھوٹی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اذا بات فلا تنتظر، صبح جب ہو تو پھر شام کی انتظار مت کر، ہو سکتا ہے شام نہ ہو۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، اور اگر رات ہو جائے پھر صبح کی انتظار مت کر، ہو سکتا ہے صبح نہ ہو۔ یہ بڑی سوچ کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اگر رات ہو جائے صبح کا انتظار مت کر، ہو سکتا ہے تو وفات پا جائے، اور صبح ہو تو رات کی انتظار مت کر، رات پتہ نہیں ہوتی بھی ہے کہ نہیں، کس حالت میں تو جاتا ہے۔ تو اس لیے زندگی کا لمبا مت سمجھو، ایسے سمجھو کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ اچانک ہونے والا ہے۔ موت اچانک آتی ہے، بتا کے نہیں آتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیں، اس چیز کا خیال رکھیں۔ موت آتی ہے، اچانک آتی ہے۔ یہ نہ سمجھے میں جوان ہوں، یہ نہ سمجھے میں ابھی بیمار نہیں ہوں، یہ چیزیں دھوکہ دیتی ہیں، کیونکہ آقا جی نے روکا ہے اس چیز سے۔ صبح و شام کی انتظار مت کرو، شام ہو تو صبح کی انتظار مت کرو، جو اچانک ہوتی ہے۔ تو اس لیے اچانک چیز سے احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، اور جو کسی وقت ہو سکتا ہے وہ موت ہے، موت سے کسی کی جان نہیں چھوٹتی۔ اس لیے آقا جی نے کہا ہے اکثر ذکر آدم ذات، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو۔ یہ کیوں کہا ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو۔ اکثر الذکر آدم اللذات، موت کو بہت خیال میں رکھو، اس کا ہر وقت خیال رکھو۔ صحت مند کو آ جاتی ہے، اچانک آ جاتی ہے، سمجھ گئے نہیں؟ تو آپ کو کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ایسے کتنے اچانک مرتے ہیں، اچانک مر جاتے ہیں۔ یہ باتیں رسول اللہ کی جو قدر نہیں کرے گا وہ بے قدر ہو کے مرے گا، وہ پچھتائے گا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ یہ آپ نے علاج بتایا ہے کہ اکثر کہ بہت زیادہ تم کو خیال موت کا ہونا چاہیے۔ یہ خیال ہوتا ہے ظاہری، یہ خیال ہوتا ہے، اس میں اس کا علاج ہو جاتا ہے کہ پتہ کیا ہو نہ ہو،
آخرت کا کچھ کیا ہے نہیں کیا ہے، تو پھر آخرت کے کاموں کو دل سے کرتا ہے اور محبت سے کرتا ہے اور لاپرواہی نہیں کرتا ہے۔ ہم آخرت کے کاموں میں لاپرواہی کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ دل سے کریں تبدیلی آئے، تبدیلی ہم لوگوں میں نہیں آتی ہے۔ یہ تبدیلی کا نہ آنا ایک اچھی نشانی ہے یا بدبختی ہے جو تم کہو، تو اس چیز کا بہت خیال کرو اور ہر وقت خیال کرو۔ مجھے بہت خیال رہتا ہے اس چیز کا کہ اب کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا۔ اور دوست سے ہمارے جو ساتھ بیٹھتے تھے ان کا کیا ہوا، اور ایسے ایسے دوست جن کا سوچا بھی نہیں تھا ان پر یہ حالت ساری ہوگی، نوجوانی میں چلے گئے، سمجھ گئے نہیں۔ تو میرے مدینے میں میرے ساتھ رہتے تھے، تب میں حیران ہو گیا کیسے ان کے ساتھ ایسے ہوا، تو مجھے بہت اثر ہوتا تھا، اللہ کی قسم کانپ جاتا تھا۔ تو آپ لوگوں کو بھی دوست ہوں گے، وعدے رہ رہے ہوں گے، وعدے چلے گئے ہوں گے، تو ان کا خیال کرو تاکہ نبی کریم کی بات پہ عمل ہو جائے کہ موت کو بہت یاد کرو۔ تو اس لیے میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، دو باتیں، ایک آقا جی کی محبت کی اور ایک موت کی، کیونکہ نبی کریم نے اس چیز کے لیے بہت حرص کی ہے، بہت حرص کی ہے۔ تو اس لیے اس حرص کے لیے ان کی ہمارا فائدہ ہے۔ تو موت کو بہت یاد کرو، اس وقت آ جاتی ہے، بیمار کو آ جاتی ہے، صحت مند کو آ جاتی ہے، اچانک آ جاتی ہے۔ تو موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو آقا جی نے جس کے متعلق کہا ہے وہ خاص کر کے توجہ سے کہا ہے کہ موت کو بہت یاد کرو، اکثر الذکر حادم اللذات، یہ لذتوں کو بھگا دیتی ہے، مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ جب موت کو یاد کرو انسان کو آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے، دنیا کے حالات کو زیادہ نہیں سوچتا موت کی وجہ سے۔ تو ہم لوگوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کے اندر ایسی بات پیدا نہیں ہوتی ہے جس سے ہم آخرت کا زیادہ خیال کریں اور موت کو زیادہ یاد کریں۔ تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ تم لوگ خود دیکھ لو۔ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں آئی لو یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو۔